اب کیونکہ مقابلہ ہے تو بار بار ہم توجہ دلا رہے ہیں کہ عزاداری امام حسین کے بارے میں جتنا علمی کام ہو سکتا ہے، جتنا آپ کام کر سکتے ہیں، ایپ بنائیں، چیزیں بنائیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے مورل کو ڈاؤن کرنے کے لیے بتائیں کہ دنیا میں کہاں کہاں کیسے کیسے عزاداری ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر نائجیریا، اس وقت ان کے دلوں پہ خنجر چلتا ہے جب نائجیریا کی عزاداری دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کو خود دیکھنی چاہیے جا کے۔ اب ایک جگہ کی عزاداری کا ذکر کریں اور ساتھ میں اپنے ایک عزیز کا ذکر کریں ہم، کیونکہ ان کا ہم پر بہت بڑا احسان اس اعتبار سے ہے کہ وہ ہمیں مجلسوں میں لے جاتے تھے، اور وہ یہاں آ چکے ہیں، بعض دیکھ چکے ہوں گے، ہمارے جو 2 کزنز ہیں یہاں پر، علی اور عباس، ان کے والد اور ان کے سسر، اور انہوں نے ایک واقعہ ہمیں بتایا تھا کہ جب ہم بھی 6th 7th میں تھے، اور وہ یہ بتایا تھا کہ میں گیا تھائی لینڈ، تو آپ لوگ تھائی لینڈ کی عزاداری ڈھونڈیں۔ جب کہتے ہیں میں گیا تھائی لینڈ، اور اس میں تھا روز عاشور، یا شاید بالآخر محرم تھا کچھ، نہ روز عاشور، ایام ازا، کہنے لگے میں گیا تھائی لینڈ، اور وہ واقعاً امام حسین علیہ السلام کے عاشق تھے، اور ان کا واقعاً یہ وہ تھا کہ جتنے بھی ہم لوگ تھے، ہم لوگوں کو زبردستی یعنی چلیں 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 گاڑی میں بھر کے لے جاتے تھے، پوری سوزوکی کہ مجلس میں چلیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایسا فرد کہ جو لوگوں کو مجلس میں لے جاتا ہو اور خود جو ہے وہ مجلس میں نہ جائے، تو وہ تھائی لینڈ گئے، اور یہ ساری چیزیں بعد میں ہم پر واضح ہونے لگیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا، کیونکہ ہمارے خود تھائی لینڈ کے دوست تھے جو قم میں تھے۔ پھر جب ہم نے اس موضوع کو اور زیادہ دیکھا اور دنیا بھر کی عزاداری کو ڈسکس کیا تو ہمیں اور زیادہ لطف آیا کہ عجب یہ وہی والی باتیں ہیں جو انہوں نے بتائی تھیں، لیکن جب انہوں نے بتائی تھیں اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا، یہ 80s کی بات ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہ وہاں کی زبان آئے نہ ان لوگوں کو انگلش آئے، اور وہاں کا رکشہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے رکشہ سے الگ ہے، وہ ایک ہی دفعہ زور کا دھماکہ کرتا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں ہوتا ہے۔ کہنے لگے میں نے رکشے والے کو روکا، اب اسے کیا کہوں، یہ خود ان کے بقول، اور واقعاً وہی نکلا، ہمیں ویسے بھی یقین تھا لیکن بعد میں اور ہو گیا۔ تو کہنے لگے میں نے کہا کہ یا حسین، تو اس نے کہا چا حسین، تو انہوں نے کہا ہاں لے چلو جائیں چا حسین ہے، تو وہ لے گیا امام بارگاہ میں، اور وہاں انہوں نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا، اور وہ امام بارگاہ کون سی ہے وہ آپ کو مل جائے گی اگر آپ سرچ کریں۔ آپ کو تعجب ہوگا، ایران سے تقریباً آج سے صحیح ڈیٹ ہم بھول گئے، 800 700 یا 500 سال پہلے ایک شیخ عباس قمی تھے، مفاتیح الجنان والے نہیں، دوسرے، یہ گئے تھے تھائی لینڈ، ان کی وہاں پر قبر ہے، وہاں پر امام بارگاہ ہے۔ اور تھائی لینڈ میں 2 طرح کے شیعہ ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو بعد میں ہوئے ہیں خصوصاً انقلاب کے بعد، اور ان کو تبلیغ کی ہے خصوصاً سید ذکی سوید نے، کہ جو ایک عراقی عالم تھے اور امریکہ میں تھے، اور ایک وہ پرانے شیعہ ہیں کہ جن کو تبلیغ کی تھی شیخ عباس قمی نے، کہ جن کی قبر ہے اس وقت بینکاک میں، اور وہاں پر ایک عزاداری ہوتی ہے، اگر آپ لکھیں گے کہیں پر ڈھونڈیں گے عزاداری ان تھائی لینڈ یا محرم ان تھائی لینڈ تو وہ نکل آئے گا، اور ان کی جو پوری عزاداری ہے وہ بالکل ایران کی پرانی عزاداری ہے، اور جو تابوت نکالتے ہیں وہ لوگ وہ بالکل یزد کے تابوت جیسا ہے، اس تابوت میں آپ کو جھلک نظر آئے گی چائنا اور جاپان کی، لیکن اگر آپ یزد کا تابوت لکھیں گے جس کو کہا جاتا ہے نخل گردانی، تو وہ بالکل ویسا ہے، کہ جس سے لگتا ہے کہ اس زمانے میں جو 400-500 سال پہلے جو عزاداری کی چیزیں وہ لے گئے تھے وہ آج تک وہاں پر باقی ہیں۔ تو یہ ہم نے ان کے، کہ اللہ ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے، اب یہ ہم نے ذکر اسی وجہ سے کیا کہ وہ ہمیں سینکڑوں مجلسوں میں لے گئے تھے، واقعاً حق ہے ان کا یہ، کیونکہ ہم چھوٹے ہوتے تھے بعض دفعہ نہیں جا سکتے تھے، اور اس واقعے کو بھی ہم نے اسی وجہ سے بتایا کہ ان کی یاد کے ساتھ تازہ رہے، اور اس وجہ سے بتایا کہ آپ ان ساری چیزوں کو سرچ کریں۔ یہ 3ری دفعہ ہم کہہ رہے ہیں نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، اتنا اس کو پھیلائیں کہ دشمن کا مورل ڈاؤن ہو جائے۔